پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار کھوڑو نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ حکومت میں انوالو ہی نہ ہوں، یہ ایک ایسا قدم ہے جیسے ضیاء الحق نے کہا تھا کہ میں پاکستان کے عوام کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ قومی فیصلے کرے۔ یہ نہ صرف ضیاء الحق نے کہا، مشرف نے بھی وہی بات دہرائی کہ میں پاکستان کے عوام کو اس لائق نہیں سمجھتا، نااہل لوگ ہیں پاکستان کے، کہ ان کو میں بڑے فیصلے کرنے کا موقع دوں، اس لیے میں الیکشن نہیں کراؤں گا۔ یہ تو اور بات ہے کہ جی محترم سپریم جوڈیشری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور پاکستان پہ ان کو کہا کہ 3 سال حکومت کرو، اور اس نے مانگا بھی نہیں تھا کہ آئین میں ترمیم کرو، لیکن کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ان کو یہ اجازت دے دی کہ تم جاؤ، جو کرنا چاہتے ہو وہ کرو پاکستان کے آئین سے۔ ایبروگیٹ کرنے کی تو طاقت نہیں تھی، لیکن یہ ایک کھلی چھٹی دے دی کہ پاکستان کے لوگوں کو دور رکھو، اور پاکستان کے لوگوں کو ایک دن بھی دور رکھنا ایکچولی پاکستان کے آئین اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ ملک لوگوں نے بنایا تھا، اور ملک اگر لوگوں نے بنایا ہے تو اس کا فیصلہ اٹل ہونا چاہیے، سپریم ہونا چاہیے، لیکن وہ نہ ہو سکا۔ اس کی دیکھا دیکھی اب سینٹ نے بھی وہ ایک ایسا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب سارے لوگ نامینیشن پیپر بھی بھرے ہوئے ہوں، اسکروٹنی بھی ہو چکی ہو، اور اس کے بعد یہ ہو جائے کہ جی اس کو پوسٹ پون کیا جائے۔ یہ پوسٹ پون ہوں گے نہیں، الیکشن اٹل ہے۔ سپریم کورٹ نے انڈر ٹیکنگ کے ساتھ الیکشن کمیشن کو باور کیا ہے کہ اس کو الیکشن کرانے ہی ہے۔ اب وہ اس میں ایک تو ان لوگوں نے سپریم کورٹ کی بے عزتی کی ہے، حد کی عزت کے زمرے میں بھی آ جاتی ہے یہ باتیں، اور 14 لوگوں کی قرارداد سارے ملک پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ یہ کوئی آمرانہ حکومت نہیں ہے، اس وقت نگراں حکومت ہے جس کا ذمہ صرف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی مدد کرو کہ وہ الیکشن کرا سکے، لیکن وہ سب کو بالائے طاق رکھ کر ایک وہ سازش کی ہے۔ باتیں چلائی جاتی ہیں کہ ملک میں معاشی ایمرجنسی لگاؤ۔ معاشی ایمرجنسی لگانے کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک جو حکومت کے نعرے تھے، ہم نے ڈالر کم کیا ہے، ہم نے پیٹرول کم کیا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ان سب کی بھی نفی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کی حکومت میں اتنا دم ہوتا ہے کہ وہ اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ IMF کا معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے، اور دوسری چیزیں بھی آرام سے چل رہی ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ جی نگراں حکومت نے ٹائم کچھ زیادہ لے لیا، الیکشن کمیشن کی وجہ سے انہوں نے ہلکا بندیوں کا بہانہ بنا کے اور ٹائم کچھ دلا دیا۔ پنجاب میں 1 سال سے الیکشن نہیں ہو رہی، KP میں نہیں ہوئی، قومی اسمبلی اب جب سب ڈیزالو ہیں، اور پاکستان کا وہ مسئلہ کہ آگے پیچھے الیکشنز نہ ہوں وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب 1 ڈے پول کے لیے ساری قوم انتظار کر رہی ہے، ساری قوم کو انتظار ہے کہ یہ کب ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی فیصلہ دے سکیں۔ میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے کردار کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں سے ملک چھیننا نہیں چاہیے۔ کامیابی جس کو بھی ملے، ہم نے وہ بھی کہہ دیا کہ جی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی کامیاب ہو، لیکن پاکستان کے عوام کو الیکشن چاہیے، جس کے لیے ڈیٹ بھی آ گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ جو سازشیں چل رہی ہیں، پاکستان کی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ الزام منتخب نمائندوں پر آئے گا۔ پہلے تو ہم آمروں پر الزام لگاتے تھے، لیکن اب یہ منتخب نمائندوں پر الزام آئے گا کہ انہوں نے ایسی کوشش کی۔ یہاں زلزلے بھی آئے ہیں، یہاں بارشیں بھی ہوئی ہیں، یہاں سیلاب بھی آئے ہیں، یہاں دہشت گردی بھی ہوتی رہی ہے۔ ان سب کے باوجود الیکشنز ہوئے ہیں، حکومتیں چلی ہیں،
ہم خوش ہیں کہ پاکستان کی اسمبلی 5 سال پورا کرتی ہے. 5 سال پورا کرنے کے بعد اب چوتھے 5 سالہ دور میں جا رہی ہے. جو بھی کوششیں پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کی ہوئی ہیں اس کی بھی یہ نفی ہے یہ قرارداد. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیئرمین سینٹ صاحب کا بھی کردار ہے کہ وہ بھی اس چیز کو روک سکتا تھا, اور ہم جو بیٹھے ہیں وہ تو ان 12 ممبروں کے بارے میں بات کرتے رہیں گے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے. الیکشن ہو جائیں گے, پھر سینٹ کے ان 12 لوگوں کی کون سی عزت بچے گی. یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. جو کیا ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاق کیا ہے. دنیا میں پھر وہی پاکستان کو ایک غلط مثال کے طور پر یاد کیا جائے گا. لیکن ہم مقابلہ کریں گے. ہم نے عوام سے رابطہ رکھا ہوا ہے. ہم نے ٹکٹیں تک بھی اناؤنس کرنا شروع کر دی ہیں. ایک صوبے میں کر دی ہیں تو دوسرے صوبوں میں بھی ہو جائیں گی. ہم نے اپنا کیمپین کا شیڈول تک اناؤنس کر دیا کہ جب ہمارے چیئرمین ہر جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ عوام سے سیدھا رابطہ ہو اور عوام سے کہیں کہ بھائی دیکھ لو کون سچا ہے جمہوریت کے ساتھ اور کون اتنا سچا نہیں ہے. تو اس بنیاد پر وہ سب کام بھی ہو رہا ہے. میں صرف یہ اظہار اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ یہ اس مذموم کوشش کو میں اس کی مذمت کروں, اس کی ملامت کروں, اور پاکستان کے لوگوں کو وہ اعتماد دلاؤں کہ جو انہوں نے امید باندھی ہے 8 فروری کی الیکشن میں, اللہ کرے گا ان کو وہ ملے گی. ہم اس کے لیے بہت جدوجہد کرنی پڑی تو کریں گے, لیکن یہ باتیں سب غلط ہیں جو ہو رہی ہیں, اور پاکستان کی سیاست کمزور ہوگی, اسٹیٹ کمزور ہوگی, صوبے کمزور ہوں گے. یہ کہہ رہا ہوں. اور باقی لمبی باتیں رضا ہارون صاحب بھی کر سکتے ہیں, اور جناب انیس ایڈوکیٹ بھی کہتے ہیں. اچھے بندے ہیں, اچھے لوگ ہیں, روشن خیال ہیں, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کو ہمیں مدد حاصل ہوگی, اور ان کی ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کو اور زیادہ مضبوط کر سکیں گے. اور میں چاہوں گا کہ کچھ رضا ہارون صاحب بھی بولیں, پھر انیس ایڈوکیٹ ان سے شاید تھوڑا سینئر ہیں اس لیے ان کو بعد میں دیں گے. نہیں مناسب بات. یہ تھوڑا ادھر کر دیں, یہ مائک آواز آئی چل جائے گی. رضا بھائی کیا میرا اور رضا کا مقابلہ ہوتا تھا آواز میں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر اور ہمارے بڑے دیرینہ رفیق بھی رہے ہیں, ہمارے سینئر اسمبلی میں بھی رہے ہیں, اسپیکر رہے ہیں, مختلف عہدوں پہ آپ نے ان کو دیکھا ہے. نثار کھوڑو صاحب ایک بڑا نام ہے, ویسے بھی ایک بڑا سیاست مند نام ہے. وقار مہدی صاحب کہ ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں, جو سیکٹری بھی ہیں سندھ کے, اور ہمارے دیگر دوست یہاں بیٹھے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. آپ تمام صحافی حضرات, سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کا, اور السلام علیکم. میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں, نہیں کروں گا آج. مختصر بات کروں گا جو اس پریس کانفرنس کے موضوع کے حساب سے. زرداری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی نومبر کے شروع میں, اور انہوں نے ہمیں دعوت دی, ان سے ہماری گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے اندر ہمارے بہت سے ٹاپک پہ ہمارا ڈسکشن ہوا, اور میں بہت ہی سرپرائزڈ ہوا, پلیزنٹلی سرپرائزڈ ہوا. میرے خیالات جو پہلے تھے, میں پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن اس طرح ایک سبجیکٹ کو لے کر کبھی اتنی ملاقات ہماری نہیں ہوئی تھی. تو میں اتنا پلیزنٹلی سرپرائز ہوا کہ جو میرا ڈومین ہے, ظاہر نثار بھائی کا پورا سندھ ہے, زرداری صاحب کا تو پورا ملک ہے, ہمارا ڈومین ہمیشہ سندھ کے شہری علاقوں کی سیاست رہا ہے. تو وہ جو میں نے ان کے خیالات سنے اور ان کا جذبہ دیکھا, ان کی خواہشات دیکھیں شہر کے لیے, میں بڑا سرپرائز ہوا, سچی بات آپ کو بتاؤں. اور اس کا میں نے ان سے اظہار بھی کیا کہ یہ ساری باتیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھیں. شاید آپ کے یہ خیالات رہے ہوں شہر کے حوالے سے. وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے نام پر سیاست نہ ہو, شہر کے لیے سیاست ہو. اب تک ہم نے شہر میں شہر کے نام پر سیاست دیکھی ہے, کراچی کے نام پر سیاست دیکھی ہے, کراچی کے نام پر نعرے دیکھیں, کراچی کے لیے سیاست نہیں دیکھی جس طرح ہونی چاہیے, جس طرح شہر کا حق ہے. مختصراً
بہت ساری باتیں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک تلخ حقیقت ہے, سندھ کے اندر ایک رولر اربن کا کانسیپٹ ہے, اور ایک عجیب سی بات ہوتی ہے اندرون اور بیرون سندھ کا کہا جاتا ہے کہ اندرون سندھ کیا ہوتا ہے, بیرون سندھ کے کراچی اور سندھ کہا جاتا ہے. یہ تمام یہ جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں جس کو کہ منفی بھی سمجھا جاتا ہے, یہ اسی لیے یوز ہوتی ہے کہ سوچوں میں ہیں یہ چیزیں, یہ پرسیپشنز ہیں, اور ان پرسیپشنز کو دور کرنے کے لیے دونوں طرف کی کمیونٹیز کو ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھ کے اس کو یہ میرے ہی نہیں, یہ تو میں بتا رہا ہوں جو مجھے خوشی ہوئی زرعی صاحب سے مل کر پریزیڈنٹس, کہ ان کے بھی خیالات یہ تھے کہ یار پہلا کام تو یہ اس خلیج کو پاٹا جائے, اس خلیج کو کم کیا جائے, اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں وہ سمبولکلی ان کی لیڈرشپ ماضی کی جو رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف رجوع کرے اور پیپلز پارٹی میں شمولیت کرے. مجھے اس بات کو کہتے ہوئے کوئی مجھے وہ دو رائے نہیں ہے کہ مہاجروں اور سندھیوں کے درمیان, یہ میں ٹرمینالوجیز عام فہم ٹرمینالوجیز یوز کر رہا ہوں, اس کو کوئی تعصب و لسانیت میں نہ دیکھے. ان کے درمیان اس ڈویژن کو جو سوچوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے. آج ہماری دوسری نسل جو ہے اور تیسری نسل جو ہے اس میں یہ سوچ نہیں ہے, یعنی جو آج کے ینگسٹرز ہیں, جو ہمارا یوتھ ہے, ہمارا ایڈلٹ ہے, اس میں یہ سوچ نہیں ہے. ہمارا تو شادی بیاہ بھی ہو رہا ہے اور عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے, لیکن یہ سیاسی مصلحتوں کے لیے, سیاسی مفادات کے لیے یہ ایک ڈویژن کریٹ کی گئی تھی, اس کو ختم کرنا ہے. یہ ان کا مشن ہے اور اس مشن میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہماری جس حد تک ممکن ہوگی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے, بلاول بھٹو صاحب کا ساتھ دیں گے کہ نہ صرف اس شہر سے اس بلا تفریق ڈسکرمنیشن کا خاتمہ ہو, سندھ سے ہو, بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس چیز سے آزاد ہوں. آپ کو یاد ہوگا, میں آپ کو یاد دلا چلوں کہ جب 2008 کے الیکشن ہوئے تھے تو ایک سمبولک جیسچر ہوا تھا. آپ میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو کہ زرداری صاحب 9-0 آئے تھے, فاروق ستار صاحب وہاں موجود تھے, ابھی ہمارا الائنس نہیں ہوا تھا, کولیشن نہیں بنی تھی, اور اس 9-0 کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر بھرپور پریس کانفرنس کرتے ہوئے ہم سب کی موجودگی میں زرداری صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے فاروق ستار صاحب کو پہنائی تھی, اور فاروق ستار صاحب نے اپنی ٹوپی اتار کے زرداری صاحب کو بنائی تھی. اور ساتھ ایک آتا کہ اب یہ اتحاد نہ صرف کہ ہمارے گھروں میں جائے گا, ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے. تو وہ سوچ اتنی اچھی سوچ تھی, وہ کہاں چلی گئی؟ ہم اسی سوچ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جو باتیں ہمارے لیڈران کے درمیان طے ہوئی تھیں اور جس کا کہ باوجود آنے والی سیاسی قیادت نے اس کو فالو نہیں کیا بلکہ اس کے خلاف گئے, اور آج پھر اس تفریق کی بات کر کے دیکھیں. صرف اگر آپ کو ووٹ مانگنے کے لیے تمام چیزیں کرنی ہیں تو ٹھیک ہے, چلیں یار آپ کی سیاست ہو گئی, آپ نے پورا کر لیا, آپ لسانیت کے نام پہ لیتے رہیں, تعصب کے نام. لیکن اگر وہ زہر اور وہ یا اگر آپ آئندہ آنے نسلوں کے اندر دے رہے ہیں, یہ غلط بات ہے, اس کو روکنا ہے. ہماری پہلی اولین ترجیح پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے یہ ہے کہ کمیونٹیز کو آپس میں ملانا ہے. زرداری صاحب کا کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. بلاول بھٹو صاحب چیئرمین ہیں, شہر کی پیدائش ہے, اسی شہر میں پیدائش ہوئی ان کی, نوجوان قیادت ہیں. آنے والا وقت نوجوان قیادت کا ہے. آنے والے وقت میں جو ہمارے ملک کا 64% طبقہ ہے وہ یوتھ کا طبقہ ہے. اس یوتھ کے طبقے کی جو ایج ہے نا, اپر ایج لمٹ, اس سے سب سے قریب ترین اگر کوئی لیڈر ہے اس وقت پاکستان میں تو بلاول صاحب ہیں. باقی تمام لیڈروں کی آپ ایج دیکھ لیں اور ان کا یوتھ سے تعلق دیکھ لیں, آپ کو خود فرق سمجھ آ جائے گا کہ کس لیڈر کے پاس یہ زیادہ موقع ہوگا مستقبل میں, وہ زیادہ اٹریکٹ کر جائے گا, وہ زیادہ اٹریکٹ کر سکتا ہے یوتھ کو, یوتھ سے بات کر سکتا ہے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نیشنل لیول پہ کر سکتے ہیں. ان کے بیانات, ان کی سٹیٹمنٹ, ان کی قومی اسمبلی میں تقاریر بڑی معنی خیز ہوتی ہیں, بڑی پیغام سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. اور جو ہمارا ڈومین ہے کراچی کا, اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ کراچی کے اندر ترقی چارٹر آف کراچی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور چارٹر آف کراچی کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں
पूरे सिंध में, पूरे मुल्क में मकामी हुकूमतों को एम्पावर करना, डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी करना, जो हमारा आइन का आर्टिकल 140A भी कहता है, उसको लेके आगे बढ़ना, उसी कोई ना कोई ऐसी सूरत निकालना कि उसको कोई आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल हो, और तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना। अगर इस मुल्क में कोई ऐसा सियासी लीडर है जो मफाहमत का बादशाह कहलाता है, जो उस मफाहमत को सामने रखते हुए तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को जमा कर सकता है और इस शहर की बेहतरी के लिए कोई काम कर सकता है, तो वो चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। उनकी क़यादत, बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत, और बड़े दिल के लोग हैं, लेकिन हमें वेलकम कर रहे हैं। निसार भाई यहाँ बैठ के ज़रदारी साहब ने वेलकम किया, तो ये बड़े दिल की बात है कि वेलकम किया है हमें। तो उसी वेलकम के साथ हमने उनसे कहा कि कराची के लिए बहुत वक्त बर्बाद हो गया, ये शहर तबाह हो गया, सिंध का शहर है, सिंध का दारुल खिलाफा है, पाकिस्तान का ये माशी हब है, वाहिद पोर्ट सिटी है। गवादर तो अभी उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये वाहिद पोर्ट सिटी है, ये वाहिद ट्रेड कैपिटल है। तो सब कुछ पाकिस्तान का भी जो है उसी शहर से वाबस्ता है। ये शहर तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, मुल्क तरक्की करेगा। ये मेरा और उनका मुझसे ज़्यादा ये इंटरेस्ट है। तो उस पर हमने उनसे कहा कि देखें, 3 करोड़ के शहर को कोई एक पार्टी, कोई एक हुकूमत बहुत जल्दी ठीक नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास तमाम स्टेक होल्डर्स का ताउन ना हो। और उस तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बिठाने का अगर कोई फ़न जानता है, कोई स्किल जानता है, कोई मोहम्मद के हवाले से जिसकी के मशहूरी है, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब। तो उन्होंने इस बात पे बिल्कुल उनका एग्रीमेंट है इस बात पे कि ऐसा होना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर चाहूँगा कि उनका शुक्रिया अदा करूँ इस बात पे कि उन्होंने हमारी इस बात को देखा। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माजी के हवाले तो मेरे पास भी बहुत हैं, आप लोग भी दे देंगे, और माजी के हवाले से हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर आगे नहीं बढ़ सकते। जो माजी मट के लोग रह जाते हैं ना, वो माजी में ही फंसे रह जाते हैं, उनका बस सिर्फ किताबों में ही जिक्र होता है। जो लोग वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, जो लोग वक्त के साथ अपनी मंजिल को आगे की तरफ लेकर जाते हैं और आगे देख रहे होते हैं, उनसे हमेशा आगे की लुकिंग वे फॉरवर्ड, आगे की बात होनी चाहिए, जिसके अंदर कि हम सब के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रास्ता निकल आएगा और हम सब जो है इसके अंदर अपनी कोई ना कोई इस शहर की बेहतरी के लिए कर सकेंगे। अब जो बुनियादी बात है कि ये एक काविश है हमारी तरफ से, सिंबॉलिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत, ये काविश है, ये एक पैगाम है जो मैं पूरे कराची के लोगों को देना चाहूँगा, जिस मकसद के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि बाकायदा शमूलियत के बाद इसका ऐलान करने का एक मकसद है। आइए, आपने लसानियत के नाम पे सियासत करके देख ली, आपने कौमियत के नाम पे सियासत करके देख ली। अब आइए शहर के लिए आगे बढ़कर एक कौमी जमात का साथ दें। इस कौमी जमात आपसे कुछ वादे होंगे। ये कौमी जमात आपको डिलीवर करेगी। ये कौमी जमात आपको डिलीवर करना चाहती है, इसलिए कि कराची इनका भी है। कराची सिर्फ चंद वोट लेकर, चंद सीटें लेकर किसी एक पार्टी का, किसी एक गिरोह का नहीं है। ये कराची हम सब का है। तो मेरी आखिर में बस आप सबसे गुजारिश है, जो लोग हमें टीवी पर देख रहे हैं, कि आगे बढ़ें। अगर आपके जहन में कोई सवाल आते हैं ज़रूर पूछें। निसार खोड़ो भाई दस्तयाब हैं, वकार मेदी साहब दस्तयाब हैं, सईद गनी साहब दस्तयाब हैं, और जो लोग आपसे राब्ते में, हम दस्तयाब हैं आपसे। अपने शक व शुबों को दूर करें और आगे बढ़कर एक कौमी सियासी जमात, एक नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो साहब का, जिनका कि मुस्तकबिल है, जिन्हें आगे अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे। उनके पास अभी बहुत मौका है आगे कि उन्होंने पाकिस्तान में डिलीवर करना है, बहैसियत चेयरमैन, बहैसियत पीपल्स पार्टी के रहनुमा, बहैसियत पार्लियामेंटेरियन, बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान। उनके पास बहुत मौका है। तो उनके पास यूथ को चाहिए कि अपने साथ उनको एसोसिएट करे और आगे बढ़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल होकर, इनसे एसोसिएशन कर हमारे भी हाथ मजबूत करें और अपने लिए भी एक अच्छे मुस्तकबिल को देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट अनीस एडवोकेट्स।
کانفرنس. محترم نثار کھوڑو صوبائی پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی، وقار مہدی بھائی اور میرے دیگر دوست، اور پیچھے ہمارے سیف یار بھائی بھی موجود ہیں جو پہلے سے ساتھ ہوا کرتے تھے، اس پارٹی میں آئے، اور تمام دوستوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. کچھ تفصیلات کے ساتھ تو نثار بھائی نے بھی بتایا اور رضا ہارون بھائی نے تو بہت طریقے سے ایک ایک چیز بریف کی، اور پریزیڈنٹ صاحب سے اپنی ملاقات کے حوالے سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم نے ان کو کیسا پایا. میری اتفاق سے میں لندن میں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، پریزیڈنٹ صاحب کا لندن یقیناً آنا ہوتا تھا. میں ماضی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ بھی ان سے 2-3 دفعہ وفود میں ملاقات رہی ہے، اور نثار بھائی سے تو خیر اور دیگر دوستوں سے تو ایک طویل دوستی کا رشتہ بھی ہے اور احترام کا رشتہ بھی ہے. اب ماضی میں جانے کے بجائے کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے، کیا کیا، ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم ایک سندھ کے اندر، ظاہر ہے ہمارا جینا مرنا اس صوبے کے اندر ہے، اور اپنے آپ کو سندھ کے عوام کے ساتھ جوڑیں اور اس رشتے کو مضبوط کریں. اب جہاں ہم نے 35-40 سال گزارے، ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں ہے، اور وہ ہمارا فخر بھی ہے. ہم نے گزارے اور بڑے اس وقت کے حساب سے ہم نے بڑی ہمت کے ساتھ اور مشکلات کا بھی سامنا کیا اور بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کیا. لیکن جب وقت اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے کہ ماضی کا جو بھی حصہ تھا وہ آہستہ آہستہ دھندلا گیا، اور پھر ایک نئے سرے سے گزشتہ 6-7 سال سے ایک نئی چیز پیدا ہوئی. اس کی سچویشن بھی دیکھی، اور 5-6 سال سے تو میں اور رضا ہارون اور بھائی اور بھی بہت دوست، ہم تو آرام سے اپنے گھروں کو بیٹھے تھے. ہم سے دوستوں نے ملاقات کی، ہم سے کہا تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ایسی سیاست کی جائے کہ جس میں ہم عوام کے لیے، اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ بٹا سکیں. تو ہماری کوئی ذاتی ایسی کوئی خواہش نہیں رہی. میں نے تو الیکشن میں نامینیشن بھی داخل نہیں کیا. بہت سے دوستوں نے کہا مجھ سے کہ آپ داخل کریں، میں نے بولا نہیں، میرا الیکشن لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. اور میں جو 2018 کے اندر بھی جس پارٹی میں تھا وہاں اس وقت بھی میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں الیکشن لڑنے نہیں آیا ہوں. ایک کوشش کرنے آیا کہ اس شہر کو، اس صوبے کو اپنی ماضی کے تجربے کے حساب سے دوستوں کو ساتھ ملا کے، دوستوں کے ساتھ چل کے تھوڑا سا آگے کیا جائے، بڑھایا جائے. تو وہ کاوش ہے، ایک ہماری کوشش ہے، اور ہم کھلی سیاست کرنا چاہتے ہیں، پولیٹکس کرنا چاہتے ہیں. اور سیاست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، سیاست ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. لیکن آپ اگر اس کو صرف وقتی الیکشن اور اس کے اندر تو آپ اس کو نکالیں کہ بس شہید بھی یاد آ جائیں اور قومیت بھی یاد آ جائے اور تفریق بھی یاد آ جائے، گلی کوچے بھی یاد آ جائیں، کچرا کنڈیاں بھی یاد آ جائیں، تو ایسی منافقت کی سیاست سے ہم نے توبہ کی. ہم ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اور ہمیں یقین ہے اور ہم اس بات سے ہمیں اطمینان ہے کہ اس صوبے میں نہ صرف بلکہ اس پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور دیگر صوبوں میں بھی انشاءاللہ بنے گی. یہ نیشنل پارٹی ہے، یہ ایک محلے چند گلی کی پارٹی نہیں ہے. اس کو ختم کرنا ماضی میں بھی بہت کوشش ہوئی، ڈکٹیٹروں نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ختم نہیں ہوئی پارٹی. اس کی قیادت ایک دور اندیش قیادت، اس کے چیئرمین نوجوان، اس کے صحیح لیڈر جو ہیں پریزیڈنٹ زرداری صاحب،
लोग जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स के PhD हैं, डॉक्टर हैं, लोग उनसे सीखते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि ये सूबा, ये शहर, ये गलियां, ये आबाद हों। इन गलियों में उन्होंने परवान चढ़ा, वो परवान चढ़े हैं इसमें, तो वो कैसे चाहेंगे कि इस सूबे, लेकिन अब कराची शहर के अवाम को और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम को ये सोचना पड़ेगा और इस बात को यकीन जान उनको कर लेना चाहिए कि जितना वो माजी में झांकेंगे उतना गड्ढे में ही जाते रहेंगे और उनको कुछ हासिल नहीं हो। आओ आगे बढ़ो और पीपल्स पार्टी के ऊपर अपना गलबा हासिल करो, पीपल्स पार्टी में शामिल हो और भरपूर तादाद के अंदर शामिल हो। लोगों को बताओ कि ये पार्टी किसी एक की नहीं, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी है, ये गरीब आवाम की पार्टी है, ये सियासी पार्टी है। इसमें यह नहीं कि आपकी ड्यूटी एक गली में लगा दी तो आप मर के वहां से निकलोगे, यहां पे ये नहीं है। आपका मन न चाहे आप छोड़ जाओ, आपका मन चाहे तो आप दिल के साथ काम करो अपने शहर के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने सूबों के लिए। मैं एक दफा आखिर में, बातें तो बहुत हैं लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह आपसे मजीद बातचीत रहेगी। मैं इस मौके के ऊपर प्रेसिडेंट जरदारी साहब की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद के साथ और नौजवान क़यादत बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत पर एतमाद के साथ इस बात का यकीन का इज़हार करता हूँ कि इंशाअल्लाह अपनी पूरी इस्ताअत के साथ और इस्तकामत के साथ इस पार्टी के लिए, इस अवाम के लिए अपनी भरपूर खिदमत को पेश न सिर्फ किया और कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल है, माइक के बगैर कर लेते हैं सवाल, माइक भाई। आज आपको देखकर इस बात का यकीन होने जा रहा है कि मुस्तकबिल में उर्दू बोलने वालों की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होने जा रही है, जिस तरह आपकी बातों से लग रहा, जज्बे से लगा है। दूसरी, आपने चार्टर ऑफ कराची की बात की तो कुछ दोस्त मेरे साथ बैठे जो लाहौर मेरे साथ गए थे, अभी हम गए थे, तो वहाँ हमने लाहौर से पूछा तो लाहौर ये कह रहे थे कि कराची इतना तरक्की नहीं किया, लाहौर ने तरक्की की। तो वहाँ एक बात उन्होंने ये भी बताई कि जी मरकज जो है वो लाहौर पर खास तवज्जो देता है और मरकज की बड़ी रकम लाहौर पर खर्च होती रही है। लेकिन इस दफा आप ये देख रहे हैं कि काफी 15 सालों से या 20 सालों से मरकज की वो तवज्जो कराची की तरफ नहीं रही जितना कराची रेवेन्यू देता है, यानी 65% तो खालिस ही देता है, बाकी तो बिला बिला की ओर होती है बात। जो आप चार्टर ऑफ कराची करने जा रहे हैं। आपको बताएं कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। निसार खोड़ो और रजा हारून और दीगर रहनुमा इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।